الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 9 مارچ بروز منگل 9 مارچ 2021 کی یہ پہلی کلپ ہے۔ اس کلپ کا عنوان ہے ہر مسلمان پر اپنی حسب حیثیت صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ واجب یعنی اس معنی میں نہیں ہے کہ جیسے زکوٰۃ واجب ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں علی کل مسلم کے الفاظ سے علماء کرام نے اس دلال کیا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتا رہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے مالدار ہونا، بہت پیسے والے ہونا، یا جو ہے کوئی بڑے کاروباری ہونا یا بڑے جاہ و منصب پر فائز ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے آدمی کا دل ہونا چاہیے۔ چاہے غریب سے غریب ہو، خود جو ہے وہ کم پیسے والا ہو، پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق وہ دوسروں کی مدد میں لگا رہے، دوسروں کی مدد کرنے کا سوچتا رہے، تو یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک ایمان والے کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے کی مدد کرنے والا بنے۔ میں اپنے خاندان میں ایک شخص کو ہمیشہ دیکھتا تھا جو پیشے کا مستری تھا، یعنی بلڈنگ لائن کا کام کرنے والا، محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا، نمازی تھا، لیکن بالکل غریب قسم کا تھا۔ اتنا غریب تھا کہ پتہ نہیں، کبھی کبھی اس کو کھانے پینے کے سلسلے میں فاقہ بھی کرنا پڑتا۔ اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ اس کو دیکھتا تھا کہ مسجد میں جب کبھی کسی مسجد کی تعمیر کا، مدرسے کے کوئی سفیر آتے، وہاں اعلان ہوتا، یا کوئی ضرورت مند آ جاتا، تو میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ شخص ہمیشہ بغیر کچھ مدد کیے کہ، تعاون کیے کہ وہ باہر مسجد سے نہیں نکلتا تھا، یعنی کچھ نہ کچھ دیا کرتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق۔ کبھی ہم نے اس کو خالی ہاتھ بغیر تعاون کیے کہ نکلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہم کو خود تعجب ہوتا تھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو ہمیشہ جو ہے دیتا ہے۔ اب وہ دینے میں چاہے 1 روپیہ دے رہا ہو، 5 روپے دے رہا ہو، 10 روپے دے رہا ہو، لیکن دیتا تھا۔ ہم کو اس کی اس ادا پر بڑا طرز بھی آتا، رحم بھی آتا، بڑی جو ہے دل میں اس سے ایک محبت پیدا ہوتی کہ یہ شخص خود بجائے خود جو ہے ضرورت مند ہونے کے، دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے، دوسروں کو دینے والا۔ اس معنی میں ہر مسلمان پر روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ جو ہے دینے کی ایک عادت ڈال لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں اہل علم، مولوی حضرات کو بھی تھوڑا سا جیب کھولنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف عوام کے لیے یا دوسروں کے لیے ہم نصیحت کریں، خود بھی جو ہے ہمارا جیب دوسروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہے،
ہمارا ہاتھ دوسروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہے، بلکہ ہمارا دل ہمارے دوسروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، اہل علم کو بھی، اہل مال کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی دینے والا بنائے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اونچا ہاتھ بہتر ہے نچلے ہاتھ سے، تو ہمیشہ ہم کو بھی اونچا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں اپنی بات کو ایک حدیث ہے مبارک سے مدلل کرنا چاہتا ہوں، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1445۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، صدقہ ضروری ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے سن کر پوچھا، یا نبی اللہ فمن لم یجد، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی اپنے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ جب آپ نے علی کل مسلم کہا ہے تو کسی کے پاس جو ہے کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یعمل بیدہ، تو ایسا شخص اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے، فینفع نفسہ، اور خود بھی اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے، وہ یتصدق، اور اسی کمائی میں سے، اسی روزانہ کی دہاڑی میں سے صدقہ بھی کرے۔ تو صحابہ کرام نے آگے سوال کیا، فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر وہ ہاتھ کی کمائی بھی نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ قال، آپ نے فرمایا، یعین ذا الحاجۃ الملہوف، تو وہ کوشش کرے انتہائی ضرورت مندوں کی حاجت بھرانے کے لیے، یعنی ایسا شخص بھی پھر بھی وہ تگدو میں رہے کہ میں کسی شدید ضرورت مند کی کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا، فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اے اللہ کے نبی، اگر وہ کسی انتہائی ضرورت مند شدید محتاج کی بھی وہ کچھ مدد نہ کر سکے، وہ اپنے آپ کو اس کے لیے بھی گویا وہ پیش نہ کر سکے، تو آپ نے فرمایا، فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، تب ایسا بندہ ظاہر ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کر سک رہا ہے تو کم سے کم نیکی کے کام کرتا رہے، نیکی کے کاموں میں وہ لگا رہے، نیک عمل کرے، اچھے کام کرتا رہے، نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہے، اعمال صالحہ کرتا رہے، اور اپنے ہاتھ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچائے رکھے، یعنی دوسروں کو تکلیف پہنچانے، دوسروں کو کسی برائی اور نقصان پہنچانے سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ فرمایا کہ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، تو ایسا انتہائی مجبور محض شخص نیکیاں کرتا رہے، نیکیوں میں لگا رہے، اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے، دوسروں کو شر پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے، یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مراتب بیان کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے کمائی کر کے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ شدید ضرورت مندوں کی مدد میں لگا رہے،
اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر چوتھے درجے میں وہ شخص اپنے آپ کو نیکیوں میں اعمال صالحہ میں مصروف کر لے، اعمال صالحہ میں مصروف کر لے اور کثرت سے وہ نیکیاں کرتا جائے، نیکیوں کی وہ گویا فکر میں رہے کہ میں کون سی نیکی کر سکتا ہوں۔ اور پانچواں مرتبہ جو بہت ہی اہم ہے یہ ہے کہ آپ اپنے مال سے یا اپنی کسی نیکی سے حسن سلوک نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم اپنی ذات کو کسی کو شر یا برائی یا نقصان پہنچانے سے بچائے، یعنی کچھ ہم دے نہیں سکتے تو کم سے کم کسی کا برا بھی نہ چاہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ جو ہے ارشادات کو ملحوظ رکھیں زندگی میں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔